اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم۔ معزز سامعین کرام، سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 78 سے لے کر کے 86 تک، یعنی 70 پر 8 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر کے 80 پر 6 نمبر کی آیت کریمہ تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ پچھلی قومیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے کفر و شرک کی وجہ سے، اللہ کے حکموں کے ساتھ بغاوت کرنے کی وجہ سے جن قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، ان میں سے ایک قوم یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کل آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اسی سلسلے کی کڑی بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اصحاب الایکہ کے لوگ بھی یقینی طور پر ظالم تھے۔ اصحاب الایکہ، ایکہ کہتے ہیں بن، یعنی جنگلات، یعنی ایسے لوگ جو بن میں رہتے ہیں، جہاں پر درختوں کا جھنڈ ہوتا ہے، اس کے ارد گرد بسنے والے ان کو اصحاب الایکہ کہتے ہیں۔ تو ایسی قوم تھی ایک جن کو اصحاب الایکہ کہا جاتا ہے، جو درختوں کے درمیان جنگلوں میں بن میں رہتے تھے، اور یہ بالکل مدین کے پاس۔ اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی بن کر کے گئے، جن کو اصحاب مدین کہا جاتا ہے، وہ یہی لوگ ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ یہ جو مدین ہے ایک شہر ہے جو حجاز سے، یعنی عرب کا جو حجاز کا جو علاقہ ہے، اس سے شمال مغرب یعنی اتر اور پشچم کی طرف، اور فلسطین سے دکن یعنی ساؤتھ کی طرف تھا، بحر احمر کے بالکل قریب واقع۔ اور یہ جو مدین ہے، وہاں کے لوگوں کو اہل مدین یا اصحاب مدین اس لیے کہا جاتا ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان، ان کی طرف یہ لوگ منسوب کرتے ہیں، اور اسی لیے ان لوگوں کو اہل مدین یا اہل مدیان کہتے ہیں۔ اور جو علاقہ ہے اس کو اہل مدین، وہ جو علاقہ ہے اس کو شہر مدین کہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کے ملت پر چلنے والے ہیں۔ لیکن بہت سارے زمانے کے گزرنے کے بعد ان کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں آئیں، جن میں سب سے بڑی خرابی یہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہوئے۔ اور کفر و شرک میں جو انسان مبتلا ہوتا ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقت سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام و مرتبے کی جو پہچان ہونی چاہیے، اس سے لا علمی کی وجہ سے قوموں کے اندر شرک آتا ہے۔ تو یہ جو اصحاب مدین تھے، ان کے اندر جو بہت ساری خرابیاں تھیں، ان میں سے ایک خرابی یہ تھی کہ یہ لوگ مشرک تھے، اور دوسری بہت ساری خرابیوں میں سے ایک بڑی خرابی یہ تھی کہ یہ لوگ تجارتی بددیانتی بہت زیادہ کرتے تھے۔ تجارتی فراڈ یعنی جھوٹ بول کر کے مال بیچنا، موقع سے فائدہ اٹھا کر کسی کے مال کو ہڑپ لینا، یا پھر لیتے وقت بھرپور کسی سے لینا خوب تول کر کے، اور جب دینے کی باری آئے تو ایسا ہتھ کنڈا اختیار کرنا کہ دینے والے کو کم دیں، یعنی لین دین کے وقت ایسے ہتھ کنڈے ترازو اور ماپ تول میں اختیار کرنا کہ جس سے لینے والے کو کم مال ملے، اور جب کوئی ہم کو دینے والا ہو تو ہم کو زیادہ سے زیادہ دے۔ تو اس طرح کی جو ہے تجارتی بددیانتی ان کے اندر آئی تھی۔ اس قوم کی طرف شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اور شعیب علیہ السلام یہ وہی شعیب علیہ السلام ہیں جن کے ہاں 10 سال تک موسیٰ علیہ السلام نے تربیت حاصل کی، اور جن کی بیٹی سے موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی تقریباً 600 سال کے بعد، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے تقریباً 1500 سال پہلے یہ شعیب علیہ السلام اس قوم کی طرف جو ہے مبعوث ہوئے، اور یہاں پر آئے، اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی۔ اور ان کے اندر جو ماپ تول کے اندر کمی کی جو بیماری تھی، جو بہت ہی اخلاقی اور بہت بڑی بیماری ہے، اس کو انہوں نے واضح کیا اور اس سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی۔ تو وہاں کے لوگ شعیب علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور طرح طرح سے ان کو ستانا شروع کیا۔ جب ان کے پاپ کا گھرا بھر گیا اور جب یہ لوگ حد سے زیادہ گزر گئے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی عذاب بھیجا اور ان کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، یہ اصحاب الایکہ جو تھے یقینی طور پر ظالم تھے، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے بھی انتقام لے لیا۔ یعنی جیسے ہی یہ حد سے آگے بڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں ایک دم غرق ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھی انتقام لے لیا۔ اور اللہ مزید فرماتے ہیں وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کا جو مسکن تھا وہ بھی، اور یہ جو اصحاب الایکہ یعنی اصحاب مدین ہیں، ان کے رہنے سہنے کی جگہ جو ہے وہ بالکل شاہراہ عام پر، یعنی آپ حجاز سے نکلے تو فلسطین اور شام کی طرف جو ہائی وے جاتا ہے اس ہائی وے کے بالکل قریب میں، اور اسی طرح سے آپ عراق سے نکلیں تو مصر کی طرف جو تجارتی ہائی وے جاتا ہے اس کے بالکل قریب میں یہ ہے یہ علاقہ، اور اس سے تھوڑے سے دور یعنی لوط علیہ السلام کا علاقہ، اور اس سے تھوڑے سے دور پر جو ہے وہ اصحاب مدین کا علاقہ ہے، اور ان کے آثار آج بھی پائے جاتے ہیں، اور ایک عرصے تک لوگوں نے ان علاقوں کو دیکھا اور ان علاقوں کے اوپر جو عذاب آیا اس کے آثار کو بھی دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مکہ کے لوگوں دیکھ لو، ایسی بڑی بڑی قومیں، ان کا ہم نے کیا حشر کیا، تم ہمارے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہو۔ معزز سامعین کرام، آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور پتھر والے بھی، ہجر والے بھی، وادی ہجر والے بھی، انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، اصحاب حجر، اور اسی حجر سے اس سورت کا نام حجر ہے، اور یہ جو اصحاب حجر ہیں یا وادی ہجر والے جو ہیں، اس سے مراد قوم سمود کے لوگ ہیں جن کی طرف صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ قوم سمود میں صرف ایک رسول آئے یعنی صالح علیہ السلام، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اصحاب الحجر یعنی پتھر والے لوگ، وادی حجر والے لوگ، قوم سمود کے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی رسول اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے سبوں کا دین ایک تھا، سبوں کی تعلیمات ایک تھی۔ اگر کوئی بھی قوم یا کوئی بھی آدمی ایک رسول کا بھی انکار کرے گا گویا اس نے پورے رسولوں کا انکار کر دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اصحاب الحجر کے جو لوگ تھے انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اللہ مزید فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی تھی، وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی تھی، نشانی دی تھی، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لیکن نشانی ملنے کے بعد بھی انہوں نے اعراض کیا، منہ کو موڑا۔ صالح علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو کیا معجزہ ملا تھا، کیا نشانی ملی تھی؟ قوم سمود کے لوگوں نے صالح علیہ السلام سے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ یہ جو پہاڑی ہے بالکل چٹیل پہاڑی، اس پہاڑی میں سے بالکل 10 ماہ کی گابن حاملہ اٹھنی کو نکالا جائے، ایسی اٹھنی ہو جو بالکل اب جو ہے وہ بچہ پیدا کرنے کے ایک دم بالکل قریب میں ہو، ایسی اٹھنی کو اس پہاڑی کے اوپر سے نکال کر کے صحیح سلامت نیچے لایا جائے، تب جا کر کے ہم آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل چٹیل پہاڑی میں سے ایسی اٹھنی کو معجزے کے طور پر نکال کر کے دیا جو نیچے آنے کے بعد اپنے بچے کو جن دی اسی وقت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نشانی دی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نشانی کا انکار کیا، معجزہ کا انکار کیا، اور یہاں تک کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی اٹھنی کو، ناقۃ اللہ کو، انہوں نے دھوکے سے سازش کر کے مار بھی دیا، اور اس کے علاوہ اللہ کے آیات کا انکار بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، ہم نے اپنی نشانیاں ان کو دی، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لیکن وہ لوگ نشانیوں سے اعراض کیے، منہ موڑا اور ان کو جھٹلایا۔ اللہ مزید فرماتے ہیں مکہ والوں کی نصیحت کے لیے بھی اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کی نصیحت کے لیے بھی، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وہ لوگ جو تھے وہ پہاڑوں کو تراش کر کے اس میں ایسا گھر بناتے تھے جو بالکل مضبوط اور اس کے اندر وہ امن و سکون کے ساتھ رہتے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس قوم کے لوگ بڑے ہی لمبے ہوتے تھے، ان کی عمر بھی بہت لمبی ہوتی تھی اور جسم بھی بہت مضبوط تھا، اور پہاڑوں کو تراشنے کے ماہر تھے اور انجینئر ٹائپ کے تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کو بالکل تراش کر کے اس میں ایسا گھر بناتے تھے جو گھر ہر طرح کے زمینی اور آسمانی آفات سے بالکل محفوظ رہتے تھے، زلزلہ ہو، طوفان ہو، پتھراؤ ہو، چاہے جس طرح کی بھی زمینی اور آسمانی آفت ہو، ہر ایک سے محفوظ رہتا تھا وہ گھر، اور اس میں وہ بالکل نڈر ہو کر کے اور بے خوف ہو کر کے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بغاوت کی
اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزے کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس کے ساتھ مذاق کیا، تو اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، صبح کے وقت ہی ایک سخت چیخ نے ان کو آ پکڑا، سخت آواز تھی، بڑی ہی بھیانک آواز، ایسی آواز جو انسان کے دل کو حلق میں لے آئے اور انسان کے روح کو نکال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی زبردست آواز ان کے پاس بھیجی۔ اللہ فرماتے ہیں فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، یعنی کیسا گھر بنایا تھا؟ ایسا گھر کہ جس کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر سخت سے سخت طوفان آئے تو بھی کوئی دقت نہیں ہو، زلزلہ آئے تو اس میں گر نہ سکے، پتھراؤ ہو تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہ ہو، زمین سے آسمان سے بڑے بڑے گارے گرے تو بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، اور اس لیے وہ بالکل نڈر ہو کر کے رہتے تھے کہ ہمیں کون کیا کر سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور اس میں بالکل پرسکون رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی جو یہ سوچ تھی، اللہ نے ان کے سوچ کے بالکل برعکس ان کے بغاوت، ان کی نافرمانی، ان کے کفر و شرک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے شرکسی کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سوچ کے بالکل الگ ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، ایسی سخت آواز آئی، ایسی سخت چنگھاڑ آئی، ایسا زبردست چیخ آیا کہ جو گھر میں جہاں پر تھا وہیں پہ مر گیا اور وہیں پہ سڑنا اسٹارٹ ہو گیا، اسی میں سڑنے گلنے لگے، اور ان کی نشانیاں ایک عرصے تک لوگوں نے اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ فی موضع الخصف، اس کے علاوہ صحیح البخاری کتاب التفسیر، اس کے علاوہ صحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی طرف گئے تو جب ادھر سے واپسی ہو رہی تھی تو رستے میں اصحاب الحجر کے وادی سے گزرے۔ جب اصحاب الحجر یعنی یہی قوم سمود کے وادی سے گزرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کنووں سے پانی نہ پینا اور اسے آٹا بھی نہ گدنا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کے پانی سے آٹا بھی گوندھ لیا ہے اور پانی کو ڈول میں بھر بھی لیا ہے۔ کہا کہ پانی کو بہا دو اور آٹے کو پھینک دیو۔ لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کام کرو، جو آٹا گوندھ کر کے رکھا ہے اس کو جو ہے اونٹوں کو کھلا دو، اور دیکھو ان کے گھروں کے اندر اگر داخل ہونا ہو تو بالکل روتے ہوئے داخل ہونا، اور اگر روتے ہوئے داخل نہیں ہو سکتے ہو تو بالکل مت داخل ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی کی طرح کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر بھی نازل کر دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بستی سے گزر رہے تھے، گلی سے گزر رہے تھے، تو اپنے سر کو چادر سے ڈھک لیا اور تیزی سے نکل گئے روتے ہوئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس قوم کے آثار اس وقت بھی موجود تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل یہ دکھلانا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کے اوپر اختیار رکھتا ہے، اور جو بندے اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ اس کو کسی بھی طرح سے مزہ چکھا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، اتنے بلند و بالا جو پہاڑوں کے اندر مکانات انہوں نے بنائے تھے، جو ان کی کاریگری تھی، ان کی کاریگری نے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نتیجے کے طور پر کہا ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وان الساعة لآتیۃ فاصفح الصفح الجمیل، یعنی یہ جو مشرکین اور کافرین جن کا ذکر گزرا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا، ان کو جڑ سے جو اکھاڑ دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کا جو لائف اسٹائل تھا، ان لوگوں کی جو طرز زندگی تھی، وہ کسی خاص اصول پہ نہیں تھی۔ حالانکہ زمین، آسمان، اس کے درمیان کی جو چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے کہ ان چیزوں کو بنا کر کے ایک ایسا دارالعمل بنایا جائے، ایک ایسی دنیا بسائی جائے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت کو سنبھالنے کے لیے آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کو اس زمین کی خلافت دی، تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر فرما برداری کر سکتے ہیں اور کس قدر فرما برداری نہیں کر سکتے ہیں، کون عدل و انصاف کے ساتھ اس روئے زمین پر زندگی گزار رہا ہے اور کون بے انصافی کے ڈگر پہ چل پڑا ہے، ان تمام کا جائزہ لینے کے بعد قیامت کو قائم کیا جائے، اور قیامت کے دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے نوازے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندے ہیں ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ اصل یہ مقصد اور یہ حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنے بڑے کارخانہ کو بنانے کا۔ لیکن مشرکین ہر دور میں، چاہے وہ قوم لوط ہو، چاہے وہ قوم سمود ہو،
چاہے وہ کوئی بھی قوم ہو، جو بھی مشرکین قوم گزری ہے جن کو اللہ نے ہلاک و برباد کیا، یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی اینگل سے آخرت کے تصور کا انکار کرنے والے تھے۔ تو آخرت کا تصور کا انکار کرنے کی وجہ سے، اپنے کفر و شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، اللہ کے حکموں کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ یہاں پر یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت ہر حال میں واقع ہونے والی ہے۔ اب یہ جو مشرکین مکہ ان قوموں کے ڈگر پہ چل رہی ہے اور آپ کو ستا رہی ہے اور آپ کے لیے ہر اعتبار سے ظلم و ستم کا سامان مہیا کر رہی ہے، تو آپ ان کے ظلم و ستم اور ان کے ستانے کے اوپر صبر کیجئے اور ان کے معاملات سے احسن انداز میں درگزر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، زمین و آسمان و زمین اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، ان تمام کو ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور قیامت عن قریب آنے والی ہے۔ لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے اچھائی کے ساتھ درگزر کیجئے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور آپ کا جو رب ہے وہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اور ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی نصیحتیں ہمارے لیے اس سورت کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات کے اوپر جو قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں، اللہ ان کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان واقعات کی روشنی میں ہمارے زندگی کے اندر جو پریشانیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو تقصیر ہیں، اللہ اس کو ہم سے دور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو صحابہ کرام کی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔